أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها. دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص. ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم. ہمارے ایک دوست اور چینل کے سبسکرائبر ہیں وقاص شاہ صاحب. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایک ویڈیو تیار کی جائے اور جس میں کہ آپ بتائیں کہ اجازت کی حقیقت کیا ہے. یہ خاص ویڈیو ان کی فرمائش پر بنائی جا رہی ہے چونکہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں نہیں معلوم کہ اجازت کیا ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, کس لیے ہوتی ہے. وظائف میں اجازت کی اہمیت کیا ہے؟ وظائف میں اجازت کی اہمیت یہ ہے کہ اور اجازت وہی شخص دے سکتا ہے کہ جس نے وہ وظیفہ خود کیا ہوا ہو. ایک شخص کسی پہاڑ پر اگر خود چڑھا ہے اور آپ نیچے کھڑے ہیں تو وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ اب اس رستے میں کہاں پر کھائی ہے, کہاں پر اونچائی ہے, کہاں پر خطرہ ہے اور کہاں پر خطرہ نہیں ہے. ایک شخص نے خود کوئی کبھی وظیفہ نہیں کیا, کوئی چلہ نہیں کیا اور پھر وہ لوگوں کو اجازتیں دیتا پھر رہا ہے. اور میں نے تو فیس بک پر, یوٹیوب پر ایسے مہان آدمی دیکھے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ روزانہ 1000 بار سورہ مزمل پڑھیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی 1000 بار سورہ مزمل پڑھے؟ وہ صاحب بیٹھ کر اجازت بھی دے رہے ہیں لوگوں کو, جی آپ پڑھیں, دھڑا دھڑ پڑھیں. ایک بار پڑھنے میں سورہ مزمل کے ایک بار پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے اگر آپ کی زبان رواں ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1000 منٹ کا مطلب ہے نان اسٹاپ. اگر آپ 600 بار پڑھتے ہیں تو 6 گھنٹے میں پڑھی جاتی ہے. 9 گھنٹے میں آپ کے اب آپ دیکھ لیں کتنی بار پڑھی جائے گی, 10 گھنٹے میں کتنی بار پڑھی جائے گی. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس میں ٹائم کتنا لگ رہا ہے 1000 بار پڑھنے میں. اور دن رات بندہ بیٹھے رہے, نان اسٹاپ بیٹھے تو بھی وہ تعداد پوری نہیں کر سکتے. اب اسی قسم کے لوگ اگر یوٹیوب پر, سوشل میڈیا پر اجازتیں دے رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا. اور کرنے والے بھی بیچارے ایسے ہی ہیں, انہیں تو نہیں پتہ, لیکن انہیں کم سے کم چھان پٹاخ ہونی چاہیے کہ کون سا بندہ کتنا صحیح ہے, کون سا بندہ درست ہے, کون سا نہیں ہے درست. آپ نام دیکھتے ہیں اور ایسے ہیں لوگ کہ وہ کبھی اپنی تصویر ظاہر نہیں کرتے, خود اسکرین پر نہیں آتے, لیکن بڑے بڑے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے. تو ایسے لوگوں سے آپ بچیں. اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی جب وظیفہ کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے صاحب وظیفہ کی روحانی قوت دیکھی جاتی ہے کہ اس کی روحانی قوت اپنی کیا ہے, اس وظیفہ کی پاور کتنی ہے. اب آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں. اگر آپ اجازت دے رہے ہیں اور آپ پرسنلی اس شخص کو جانتے ہیں کہ کس کو اجازت دے رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ اسے نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم آپ اس سے سوال جواب کر سکتے ہیں, اس کی عمر پوچھ سکتے ہیں, اس کی روحانی تجربہ اور کہ وہ کسی کے زیر تربیت رہا ہے یا نہیں رہا روحانی طور پر, تو پھر آپ اس کو اجازت دیں گے. اجازت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس کی رجت آپ کے اوپر نہ پڑے یا اپنے اس کے اوپر نہ پڑیں اور وہ صاحب وظیفہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو. اگر اجازت نہیں لے سکتا وہ, یا اس کے پاس اتنا وقت نہیں, چونکہ لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا نا اجازت بھی لینے کا, تو وہ پھر استخارہ کریں. اگر استخارے میں اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے اور اجازت مل جاتی ہے تو اب آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں. اجازت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پریشانی مصیبت میں گرفتار نہ ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک شخص نماز پنجگانہ کا پابند ہے, جسم کی طہارت رکھتا ہے, روح کی طہارت رکھتا ہے, گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے بچتا ہے, ہر وقت ورد اوراد جاری رکھتا ہے, درود پاک اور استغفار کا ورد رکھتا ہے, تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں اس وظیفے کا اہل ہوں یا نہیں ہوں.
اس کو اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ایک دوسرا شخص ہے گالی گلوچ کرتا ہے, سگریٹ, چرس, گانجا, شراب, افیم یہ پیتا ہے, نشہ آور اشیاء استعمال کرتا ہے اور گناہ کبیرہ کرتا ہے, بڑے بڑے گناہ کرتا ہے, اور ہر وقت گالی گلوچ اور جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات اس کی زبان سے نکلتی ہیں. اب ایسا شخص اگر کوئی وظیفہ کرے گا تو اس کو ضرور اس کی رجت ہو جائے گی. اور رجت کیوں ہوتی ہے اس پر میں نے پہلے ویڈیو بھی بنائی, پرہیز جمالی اور جلالی پر. اور رجت کیوں کس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب کوئی صاحب وظیفہ کوئی ورد کر رہا ہوتا ہے, ایک جگہ پر بیٹھ کر ورد کر رہا ہوتا ہے, تو اس کلام کا نور اس کے منہ سے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کلام اس کے نور کی شکل میں اس کے منہ سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کلام کے ماتحت جنات سفلی جو ہوتے ہیں وہ نور ان کی غذا ہوتا ہے. اور وہ جنات سفلی جو کہ دنیاوی امور سر انجام دیتے ہیں. اب جب وہ شخص وہی کلام پڑھتا ہے, چونکہ آپ نے اس کا معاوضہ پہلے سے ادا کر دیا ان جنات کو ورد کی صورت میں, اب اس کے اثر اور تاثیر کا یہاں پر آ جائے گا. اس کی زبان میں ایسا اثر پیدا ہو گیا کہ اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ 1000 بار, ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ سورہ مزمل پڑھی ہے, اس نے مختلف اوقات میں 1000 تعداد پوری کر لی ہے, یا کسی نے روزانہ اس کا ورد رکھا ہوا ہے 100 بار, 100 بار یا 21 بار یا جتنی بھی بار اس کی حیثیت ہے اتنا ورد رکھا ہے. اب بار بار سورہ مزمل پڑھنے سے یا کوئی بھی کلام پڑھنے سے اس کی زبان میں ایک اثر پیدا ہو گیا کہ ان یہ جنات سفلی نے اس سے وہ خوراک لی ہے. اب ان کا وہ معاوضہ ایک طرح سے, اب وہ شخص جب بھی کسی کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوری طور پر قبول فرما لیں گے. ان جنات سفلی کو حکم ہوگا کہ جا کے دنیاوی امور اس کے انجام دے دو. تو یہ کلام کا اثر اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے. اور پھر کسی رجت سے, کسی گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے اب ایسا شخص جو کہ وظیفہ کر رہا ہے, ایک تو یہ ہو گئی بات, اور دوسرا اس کے بعد وہ گناہ کبیرہ بھی ساتھ کر رہا ہے, تو وہی جنات سفلی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور جب دشمن ہوتے ہیں تو وہ پہلے اسے اس جگہ پر وظیفہ پر بیٹھنے سے روکتے ہیں. اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر اس کے معاشی تنگی ڈال دیتے ہیں. اب بھی وہ باز نہیں آتا کہ گناہ کبیرہ صغیرہ بھی چل رہے ہیں اور وہ وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے, اور اس سے بڑے بڑے گناہ بھی ہو رہے ہیں, وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے, تو پھر وہ اس کے رزق کی تنگی کے بعد مختلف قسم کی پریشانی اس پر ڈالتے ہیں کہ یہ اس وظیفے کو چھوڑے اور توبہ استغفار کی طرف آئے. وہ شخص پھر بھی باز نہیں آتا اور وہ اپنے ان معاملات کو اسی طرح سے جاری رکھتا ہے, تو بالآخر اسے اتنا بیمار کر دیتے ہیں کہ وہ بستر پر لیٹ جاتا ہے. اب وہ پھر بھی نہیں باز آتا, تو آخری ان کے پاس حل یہ ہوتا ہے کہ اس کی دماغی اور ذہنی قوتیں چھین لیتے ہیں, اور وہ شخص پاگل ہو جاتا ہے, جسے کہتے ہیں اس پر چلہ الٹا پڑ گیا. تو اس وجہ سے چلے الٹے پڑتے ہیں کہ جو لوگ وظائف کرتے ہیں اس کے بعد اس کو سنبھال نہیں سکتے, یا اس دوران میں اسے سنبھال نہیں سکتے, توبہ استغفار نہیں کرتے, گناہوں سے نہیں بچتے. بس یہی اجازت کا فرق ہے کہ اگر آپ یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پاک باز رکھیں, آپ اپنی زبان کو پاک باز رکھیں, اپنے جسم کو پاک باز رکھیں, آپ لقمہ حلال کھا رہے ہوں اور ہر طرح کے پرہیز کر رہے ہوں, روحانی مزاج رکھتے ہوں, تو اب آپ کو کسی وظیفہ کی رجت نہیں پڑے گی. تو یہ وجہ ہوتی ہے وظیفہ کی کامیابی اور ناکامی میں. تو آج کی ویڈیو وقاص شاہ صاحب نے سوال کیا تھا اور اجازت پر تھی, اور رجت پر بھی میں نے بتا دیا رجت کیوں پڑتی ہے. مزید اگر آپ نے کسی موضوع پر ویڈیو بنوانی ہے, روحانی موضوع ہے, تو آپ ضرور ہمیں کمنٹس میں دیں. آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں. اللہ حافظ. آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. یا ایھا المزمل